السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بیان حضرت جی کا بہت قیمتی بیان ہے۔ ویسے تو حضرت جی کا ہر بات قیمتی رہتی ہے۔ اس میں حضرت جی نے بتایا ہے کہ جماعت میں نکل کر لایانی کی باتوں کے اثرات کہاں پڑتے ہیں۔ اس بیان کو غور سے سنیں۔ اب سے اپنے آپ کو بچاؤ جو اس کام کے مزاج کے خلاف ہیں۔ لایانی باتیں، فتنوں کی باتیں میں نہ پڑھو، اپنے کام میں اپنے آپ کو اتنا مشغول رکھو کہ نہ کرنے کے کاموں سے خود حفاظت ہو جائے۔ فرصت ہی نہیں ہے بھائی، بات سننا ذرا کہ کیا بات ہے، کہ فلاں بات کہ میں ذرا سوچ رہا ہوں 2-4 کو کلمہ یاد کرا دوں، میں ذرا ملاقات کر کے لوگوں کو مسجد میں لے آؤں، میں ذرا ان کو بٹھا بیٹھ کر دعوت دے دوں۔ اگر ہمارا مجمع افرائی دعوت کا عادی نہ ہوا تو کسی فتنے کا شکار ہوگا۔ اگر ہمارا مجمع انفرادی دعوت کا عادی نہ ہوا تو کسی فتنے کا شکار ہوگا۔ ہمارے پاس کرنے کے کام بہت ہیں، ہمارے پاس نہ کرنے کے کاموں کے لیے بالکل فرصت نہیں ہے۔ میں عرض کر رہا 8 گھنٹے ہر مسلمان سے مطلوب ہیں، یعنی 8 گھنٹے مسجد کو دے دے گا، 8 گھنٹے مسجد کو دے دے گا، اس کے پاس وقت کہاں ہے؟ اسے تجارت بھی کرنی ہے، اسے بھائی بچوں کو بھی دیکھنا ہے، اسے آرام بھی کرنا ہے، 16 گھنٹے میں اسے اپنے سارے کام دیکھنے ہیں، 8 گھنٹے مسجد کو دینے ہیں۔ جب تک میری بات ذرا ضروری ہے، ہر ایک اس کو سن لے اور اللہ جزائے خیر دے آپ حضرات کو، اپنی مسجدوں میں اس پر عمل شروع کر دیں۔ ہر مسجد کی جماعت اس مسجد میں آنے والے مصلیوں سے انتہائی اکرام کے ساتھ، انتہائی نرمی اور فضائل بتلا کر مسجد کے لیے وقت کا مطالبہ کر کے تشکیل کیا کریں۔ ابھی تک مقامی کام کے لیے وصولیابی نہیں ہے، چلے کے لیے وصولیابی کرتے ہیں، 4 مہینے کے لیے وصولیابی کرتے ہیں، لیکن روزانہ مسجد کی آبادی کے لیے 8 گھنٹے 6 گھنٹے 4 گھنٹے کم سے کم اس کے لیے وصولیابی نہیں ہے۔ بھائی فلاں صاحب کون تیار ہے 8 گھنٹے کے لیے؟ پوچھو مسجد میں اپنی جماعت سے۔ ایک صاحب کھڑے ہو گئے، جی میں تیار ہوں۔ بھائی آپ کی کیا نام ہے؟ کہ جی میرا نام عبد الرحمان ہے۔ بھائی لکھو ان کا نام عبد الرحمان۔ عبد الرحمان 8 گھنٹے کے لیے تیار ہے۔ بھائی اور ساتھی؟ جی میں بھی تیار ہوں، میں بھی تیار ہوں، میں بھی تیار ہوں، میں بھی تیار ہوں۔ ایک کھڑا ہے کہ جی میں 8 گھنٹے نہیں دے سکتا، میں ملازم ہوں، صبح 4 گھنٹے دے دوں گا، شام کو 4 گھنٹے دے دوں گا۔ جی ٹھیک ہے، مناسب ہے، میں فلاں کام میں ہوں، مجھے 8 گھنٹے میں مسلسل نہیں دے سکتا، کوئی حرج نہیں، آپ 3 گھنٹے صبح دیں، 3 گھنٹے شام کو دیں، 3 گھنٹے رات کو دیں۔ عشاء کی نماز کے بعد بھی مسجد کی آبادی کا عمل کیا جا سکتا ہے، نہیں کرنا چاہیے، سنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز تاخیر سے ہو کر مسجد نبوی میں، آپ عشاء کے بعد جاتے تھے انصار کے محلے میں، کھڑے کھڑے آپ انصار کو ہجرت سے پہلے کے واقعات سناتے، آپ کے پیر ورم ہو جاتے، کھڑے کھڑے آپ ایک پیر اٹھاتے ایک رکھتے، روایت میں دیر تک کھڑے کھڑے انصار کو ہجرت سے پہلے کے واقعات سناتے، اس راستے کی تکالیف اور اذیتوں کے۔ کام تنظیم نہیں ہے، جو مسلمان جب جہاں ملے گا، انصار کاشتکار تھے، دن بھر نہیں ملتے تھے، آپ ان سے ملاقات کے لیے عشاء کی نماز جبکہ مسجد نبوی میں تاخیر سے ہوتی تھی، آپ عشاء کے بعد جاتے تھے، تمہارے محلوں میں تو نمازیں اول وقت ہو جاتی ہیں۔ اگر اس وقت فارغ وقت کو دعوت میں نہیں لگاؤ گے، عبادت میں نہیں لگاؤ گے، تو یہ وقت کسی گناہ میں یقیناً استعمال ہوگا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اس طرح ہمیں یعنی اپنے وقت کی حفاظت کرنی ہے اور لائنی باتوں سے بچنا ہے۔ بہت سی چیزیں بے اصل، تو موبائلوں کا زمانہ ہے، پہلے تو غیبت کرنے کے لیے کوئی کسی کے پاس بیٹھ جاتا تھا، کبھی کبھی بیٹھنا ہو گیا وہ وہاں میں یہاں، اب تو حالت یہ ہے ایک اس ملک میں بیٹھا ہے اس ملک میں بیٹھا ہے، غیبت چل رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ان چیزوں سے سہولت ہو گئی، میں کہتا ہوں کہ دین کے کام میں تو کوئی سہولت نہیں، ہاں گناہوں میں بڑی سہولت ہو گئی۔ ریکنسٹرکشن آف امہ، ان آلات نے گناہوں کو اجتماعی بنا دیا، ان آلات نے گناہوں کو متعدی بنایا، ان آلات نے گناہوں کے لیے جمع ہو کر بیٹھنے کی ضرورت کو ختم کر دیا، دور رہ کر بھی گناہ کر سکتے ہو آپس میں۔ دیکھ لو حدیث میں آتا ہے ایک آدمی کو جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ سنی ہوئی بات کو آگے بڑھا دے، یہ نا روایت میں کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ اس لیے میرے دوستو عزیزوں، اپنے آپ کو عادی بناؤ کام کا، یا ہمارا وقت 3 کاموں میں گزرے گا، یہ دعوت میں یا عبادت میں
یا علماء کے مجالس میں سیکھنے سکھلانے میں، بس یہ 3 کام ہیں۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے اگر یہ 3 کام دنیا میں نہ ہوتے، اللہ کے راستے میں پھرنا پہلی بات ہے، جسے آج لوگ کہتے ہیں یہ بھی کوئی کام ہے، یہ بھی کوئی کام ہے۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں اگر اللہ کے راستے پھرنا نہ ہوتا میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا، اگر اللہ کے ذمہ لمبے لمبے سجدے کرنا نہ ہوتا میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا، اگر علماء حق کی مجالس میں دوزانوں بیٹھ کر ان کی باتوں کو عمدہ کھجور کی طرح چن چن کر جیسے کھائی جاتی ہیں ایسا علم استفادہ نہ ہوتا علماء کے مجالس سے، میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا۔ حضرت عمر تو اس امت کے ملہم ہیں، صحیح بات ان کی زبان پر ڈالی جاتی تھی، فرشتے کی زبان پر بولتے تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 کام دنیا میں رہنے کے لیے صرف 3 کام ہیں، ورنہ دنیا میں رہنے کا کوئی مزہ نہیں ہے، دعوت، تعلیم اور عبادت۔ اگر 3 کام نہ ہوتے میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا۔ اسے میرے دوستو عزیزوں، بس یہ ہے اپنے آپ کو اس ترتیب پر اس رخ پر لے کر چلنا ہے سب کو اجتماعی طور پر۔ ہم نکل رہے ہیں اللہ کے راستے میں، اپنے امیر کی اطاعت کے ساتھ چلو۔ دیکھو یہ امیر کی اطاعت ایک ایسا مسئلہ ہے، عبداللہ بن جبیر ایک جماعت کے ذمہ دار تھے، جماعت کے کچھ ساتھیوں نے ان کے حکم کا انکار کیا، ان کی اطاعت اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا تھا۔ یہ نہ کہا بڑے امیر وہ ہیں آپ چھوٹے امیر ہیں، ہم بڑے کی اطاعت کریں گے چھوٹے کی نہیں کریں گے۔ چھوٹا جو کر رہا تھا بڑے کے امر سے کر رہا تھا۔ آپ نے حضرت جبیر کو ان پر متعین کیا تھا، یہ احد کے میدان میں اپنے جبل رما سے نیچے اتر گئے، 40 صحابہ اتر گئے۔ اللہ نے ان 40 کے حکم توڑنے اور نافرمانی کرنے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ایک عام صحابی تک سب کو حالات میں گرفتار کر دیا۔ سنو تو صحیح، سب پر حالات آئے، مشرکین نے پلٹ کر حملہ کیا۔ یہ نہیں کہ مجموعہ کی نافرمانی سے مجموعہ بگڑا، یہ تو ایک علاقہ ہے وہاں والوں نے ایسا کیا ہے سب پر اثر نہیں پڑے گا، ایسا نہیں ہے۔ میری جو کہہ رہا ہوں سمجھ کر کہہ رہا ہوں، ساتھ چلنے والے ایک جز کی نافرمانی کا اثر کل پر پڑے گا۔ آپ دیکھ لیجئے احد کے میدان میں صحابہ نے صحابہ کو قتل کیا، آپس میں بھیڑے، نہیں معلوم تھا کون ہے، صرف اس پر کہ ایک سارے میدان میں سے میدان کے ایک حصے میں ایک جماعت کے چند لوگوں نے وہاں کے مقامی امیر کی مخالفت کی۔ مخالفت کس پر کی؟ کہ آپ سے بڑے جنہوں نے آپ کو یہ حکم دیا ہے ہم اب اس حکم کو نہیں مانیں گے۔ اس پر سارا میدان احد مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل کر غیروں کے ہاتھوں میں گیا۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں اپنے امیر کی اطاعت کے ساتھ چلو۔ امیر جس چیز کا حکم کرے اسے پورا کرو، جب تک تمہیں تمہارا امیر نماز چھوڑنے پر اور کفر پر آمادہ نہ کرے اس وقت تک اطاعت کرنا ہے۔ یہاں تک فرما دیا کہ اطاعت میں اتنی وسعت ہے، یہاں تو کرنے کے کاموں میں مخالفت ہے، وہاں یہ فرمایا کہ اگر وہ تمہیں کوئی بھی حکم کرے حکم پورا کرنا، ان کی اطاعت کی انتہا یہاں تک ہے جہاں تک وہ تمہیں کفر کا حکم نہ کریں یہ نماز چھوڑنے کا حکم نہ کریں، وہاں تک اطاعت کریں۔ اس لیے اپنے امیر کی اطاعت کے ساتھ چلیں۔ ہمارا چلنا خود دعوت ہے، نظر نیچی ہوں، دنیا کی چیزوں کو محبت کی نظر سے نہ دیکھنا، پہلے سے زیادہ دنیا کی محبت لے کر واپس جاؤ گے۔ جس چیز کو دیکھو سمجھو کہ مٹی ہونے والی ہے، ہر چیز کو قبر کی مٹی کے اور ہر چیز کو سارے کائنات کے ختم ہونے کے تصور کے ساتھ دیکھو گے تو رفتہ رفتہ چیزوں کی محبت دل سے نکلے گی۔ یہ راستہ بہت مؤثر ہے، اس راستے میں جس کو سوچو گے وہ حاصل ہو جائے گی۔ حدیث میں فرمایا جو اس راستے میں جس راستے سے نکلے گا وہ چیز مل جائے گی، اللہ کے رسول نہیں ملیں گے، اللہ کے رسول نہیں ملیں گے۔ میں تو اس کے عرض کرتا ہوں اگر اس راستے میں نکلنے میں اس چیز کا بھی ارادہ کیا جس چیز کی اس راستے میں ضرورت ہے۔ آپ تو ماشاءاللہ سنتے ہیں احادیث۔ ایک صحابی نے سوال کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو عالم میں پھیلانے کے لیے، وہ ایک تیر کا ارادہ کر لیتا ہے، حالانکہ تیر اللہ کے راستے میں چلانا اس پر بڑا اجر ہے، قیامت اس کے لیے نور ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ قتال تیر اعلی قتال میں سے ہے، تیر اعلی جہاد میں سے ہے۔
اگر تیر کا بھی ارادہ کر لیا نکلنے میں تو آپ نے فرمایا صحیح روایت میں ہے کہ اس تیر چاہنے والے کے لیے دنیا اور آخرت میں اس تیر کے سوا اور کچھ نہیں ہے. جو چیز اعلی قتال میں سے ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھو پیارے دوستو، سننے والے ویورز، حضرت جی نے کتنی قیمتی باتیں بتائی ہمیں کہ اللہ کے راستے میں نکل کر ہمیں لایانی سے بچنا ہے، اور لایانی کا اثرات جو ہے کیسے جو ہے پڑتے ہیں ہمارے پر. لایانی کام کیا ہے؟ مسجد میں رہ کر جو ہے وہ کام کرنا جس کو جو ہے روکا گیا ہے، جس سے رکنے کو کہا گیا ہے. آج کل تو ماشاء اللہ ہر ساتھی جو ہے تعلیم میں سے اٹھ کر اپنے موبائل لے کے بیٹھ جاتا ہے. اس میں کوئی بھی سب شامل ہے، ہم سب شامل ہیں، کوئی جو ہے بچا ہوا نہیں ہے. یہ موبائل جو ہے جیسے حضرت جی نے بتایا کہ آج غیبت کا سامان بن چکا ہے. بالکل صحیح کہا حضرت جی نے، غیبت کا سامان بن چکا ہے. لوگ جو ہے اس سے غیبت کرنا ان کے لیے آسان ہو گیا. پہلے تو لوگ سر جوڑ کے بیٹھتے تھے، آپس میں بیٹھ کے غیبت کرتے تھے. اب تو واٹس ایپ، میسنجر اور فون، دور سے ہی غیبت کا جو ہے ہو رہی ہے، اور دور سے ہی چغلی ہو رہی ہے. اور سب سے بڑا نقصان موبائل کا جو ہے آج ازواجی زندگی پہ پڑ رہا ہے. ازواجی زندگی پہ کہ اس سے چغلی کرنا آسان ہو گیا، لڑائی لڑانا آسان ہو گیا، ہر کام جو ہے اس سے آسان ہو گیا. آج جو ہے گھر ٹوٹ رہے ہیں اس موبائل کے ذریعے سے. اگر اس کا صحیح استعمال نہیں کریں گے تو اس کا غلط استعمال خود بخود ہونا شروع ہو جائے گا. اس لیے اس موبائل کو بھی صحیح رخ پر لاؤ. اس کو لایا جو ہے جس طرح استعمال کرنا ہے صرف اس طرح استعمال کرو. باقی جو ہے حضرت جی نے پوری باتیں بتا دی ہیں. اب اس ویڈیو کو لائک کرو، شیئر کرو، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرو.